السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کل کے جلسے کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل منگورر اسوات میں بہت بڑا جلسہ کیا اور یہ ساری ریکارڈی توڑ دی ہے۔ اصل میں یہ جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی صورت میں کرنا ہے، اور آنے والی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے لیے جو تیاری ہے وہ مکمل طور پر شروع کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ باضابطہ طور پر پہلا جلسہ تھا خیبر پختونخوا میں سوات میں، اور یہ جلسے کا آغاز کل کر دیا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گا کہ کل یہ جو جلسہ ہو رہا تھا تو منگورر اسوات جو بازار ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک جام تھا، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری قیادت تھی وہاں پر موجود تھی، اور سب لوگ یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جلسے میں شاید مراد سعید بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ بازار یہی خبریں چل رہی تھی وہاں پر، لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں صرف اور صرف مراد سعید کی طرف نظریں تھے کہ کب وہ عوام میں منظر عام پر آئیں گے اور سٹیج کو سنبھالیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو مراد سعید کئی دن سے غائب ہے، اس نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا ہے، پیغام جاری کر دیا گیا ہے، اس پر بھی آگے ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن کل سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف نے کل جو سوات میں جلسہ کیا تھا اسی حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے الیمین گنڈاپور نے بھی تقریر کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ان کے جو اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان کے ذہن میں اس وقت جو سوالات آ رہی ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن کل پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح جلسہ کیا اسے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید 14 اگست یا اس سے پہلے لانگ مارچ کریں گے، اور یہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی اور جتنے بھی ورکر اس وقت کے قید میں ہے جو 9 مئی کے بعد اس کی رہائی کے لیے، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے لیے جو قربانی دی ہے اب تک جو رپوش ہے مراد سعید کے حوالے سے یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ لانگ مارچ کافی انتہائی خوفزدہ قسم کی لانگ مارچ ہے۔ حکومت اس سے کافی خوفزدہ ہے، اور حکومت کسی بھی قسم کے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد یا پنجاب میں جلسہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس نے اصل میں یہ پلان بنا لیا ہے کہ اس وقت تو ہمیں پنجاب میں جو پنجاب کی حکومت ہے وہاں کی گورنمنٹ سے ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے کے آغاز کر دی گئی ہے، اور اس کا بظاہر جو امپیکٹ ہے وہ آنے والی دنوں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ پہلے جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاؤں جو ان کی اثرات ہے خیبر پختونخوا میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ اس وقت تو خیبر پختونخوا میں پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کیوں جلسے کرنا چاہتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر جلسے اور جلوس اسی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی عوام کو وہ یہ بتا سکے کہ اگر عمران خان کی طرف سے اڈیالہ جیل سے کال آتی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا مکمل طور پر الرٹ رہے۔ لیکن اگر دوسری طرف یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے ان کی سوچ ہے، اگر دوسری طرف اگر خیبر پختونخوا کی عوام سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ مکمل طور پر تیار ہے، لیکن وہ جلسے جلوسوں کے لیے نہیں نکلتے۔ ان کا صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو اصل میں خیبر پختونخوا کے عوام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سادہ لانگ مارچ کی تیاری کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے لانگ مارچ کی باقاعدگی طور پر اعلان کیا جائے اور خیبر
پختونخوا کی عوام یہی صرف چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ صرف نکل سکتے ہیں۔ باقی آپ جو میری ذرائع سے میں نے جو پوچھ گچھ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے ان سے میں نے بات کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کل جب جلسہ ہونے والا تھا تو ہماری اتنی سوچ نہیں تھی کہ اتنی انداز میں لوگ نکلیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام صرف یہی چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکر ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ نکل سکتی ہے۔ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی اگر آپ کال دیں گے اسلام آباد کی طرف یا پنجاب کی طرف تو پھر خیبر پختونخوا نکلیں گے۔ لیکن کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا آگے چل کر کہ جو جلسہ ہوا تھا کل انہوں نے ساری ریکارڈ توڑ دی ہے۔ بظاہر تو اس وقت جو قیادت ہے ان کی لحاظ سے یہ کافی بڑا جلسہ تھا، لیکن اگر آپ ان سے تھوڑی سے پیچھے چلے جائیں، جب مراد سعید صاحب خاص طور سوات میں جلسے کرتے آ رہے تھے تو ان کی بنسبت یہ تھوڑا سا کم جلسہ تھا۔ اگر عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو خیر ایک برانڈ ہے، وہ اس کے لیے ان کے نام تو جب لوگ لیتے ہیں تو بظاہر لوگ اس جلسہ گاہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، لیکن کل جب جلسہ ہوا تھا تو اسی لحاظ سے کافی بڑے لوگ تھے۔ اگر اسی لحاظ سے خیبر پختونخوا سے اگر لانگ مارچ کا آغاز کیا جا سکتا ہے تو یہ تو صرف سوات کے کچھ علاقوں سے لوگ نکل آئے تھے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں بہت بڑے بڑے ضلع ہیں، جس طرح سے پشاور ہے، جو چارسدہ ہے، مردان ہے، دیگر اضلاع ہے، اس سے اگر آپ کھال لیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اہم رہنما ہے اور یہ اعلان کر دے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور یہ لانگ مارچ عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا۔ الیمین گنڈاپور صاحب نے بھی کچھ اہم نقطے اٹھا لی ہے، اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ لانگ مارچ جب ہوگا تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوفناک قسم کی لانگ مارچ ہوگا، کیونکہ ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کافی غم اور غصہ ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ایک تو پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے ان کو جو بقایا جات ہے ان کے فیڈرل گورنمنٹ سے بقایا جات وصول کرنے کے حوالے سے کافی شدید قسم کی اس وقت ہنگامہ چل رہا ہے۔ وہ ایک تو جو وفاقی حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا کو اپنا حق نہیں دیتا، تو اسی حوالے سے الیمین گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا کی عوام کو سمجھایا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ہمارا حق نہیں دیتا۔ تو اسی حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں ایک تو جو عوام ہے ان میں اسی حوالے سے کافی زیادہ غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ دوسری بات عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے، تو عمران خان جو خیبر پختونخوا میں ان کی اس طرح پاپولیرٹی ہے، اگر عمران خان کے حوالے سے اگر یہ لوگ لانگ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف سے تو یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ اگر یہ لوگ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ خود بخود نکل سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو کال دیا جائے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو مرد قلندر عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کب تک لانگ مارچ کا اعلان کریں گی، اور بظاہر تو وہ لانگ مارچ کے حوالے سے نہیں کہیں گے اور اپنی رہائی کے حوالے سے بھی نہیں کہیں گے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم رہنما ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے حوالے سے اپنی لائے عمل پیش کر سکے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس جلسے میں الیمین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ خدا کی قسم اسلام آباد تو کیا تمام پاکستان میں نہیں رہوں گی، پاکستان تمہاری باپ کا نہیں ہے، 2 دن میں کشمیر والوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے، پشتون نکل آئے تو تمہارے پتہ بھی نہیں چلنا۔ یہ الیمین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ
جو کشمیر کی حالات تھی تو اسی میں جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی تھی. تو اسی حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اگر پشتون آئے تو خدا کی قسم کہ تمہاری ہوا نکل جائیں گے، پھر آپ جو پٹھان ہے وہ آپ سے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید کہا ہے کہ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی جانتے ہیں، حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں، اور اداروں کے نام پر جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جو مذاق شروع کیا ہے اب یہ نہیں چلے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں حکومت کو یہ ایک چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان ایک جھلک اڈیالہ جیل سے دکھایا جائے. ویسی بھی حکومت آج کل چائنا کی، کبھی امریکہ اور کبھی IMF اور سعودیہ جا کر ان کی منتیں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں قرضہ دیا جا سکے. تو میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے 50,000 کا ٹکٹ لگایا جائے. عمران خان کے لیے جو ملاقات ہوگی تو یہ حکومت کی طرف سے باضابطہ پر یہ اعلان کیا جائے کہ عمران خان سے ملاقات پر 50,000 کا ٹکٹ ہوگا، اور صرف ایک دن پہلے یہ اعلان کر دے کہ جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ 50,000 کا ٹکٹ لے. تو میں شہباز شریف حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز شریف حکومت امریکہ اور چائنا IMF چھوڑ دے، اور پھر آپ اڈیالہ جیل باہر دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح وہاں لائنوں میں لگیں گے، اور عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ آپ کو وہاں اسی دن لگ جائے گا. اچھا، یہ حکومت کی طرف سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت ملک میں نہیں ہے. تو آپ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی پوائنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اس نے اٹھا لیا ہے کہ اڈیالہ ایک دن پہلے اگر آپ اعلان کیا دیا جائے کہ عمران خان کے ملاقات پر 50,000 کا ٹکٹ ہے، تو پھر آپ دیکھا جائیں گے کہ اڈیالہ جی کے باہر آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں کروڑوں میں آپ کو لوگ دیکھنے کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو حماد اظہر صاحب ہے انہوں نے ٹویٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج کل پچھتائیے کہ ٹاؤ ٹی وی پر کہتے پھر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں نرم اور رویہ اور سینئر ایلیمنٹس افراد کو آگے آنا ہوگا جو مذاکرات کے طور پر طرف معاملے کو لے کر جائے. ایک بات کان کھول کر سن لے، تحریک انصاف صرف عمران خان کے حکم پر چلتی ہے. صرف وہ مرد قلندر فیصلہ کرے گی کہ کسی سے اور کن شرائط پر مذاکرات ہوگی اور وہ کون کرے گا. عمران خان صرف انہوں نے کہا کہ وہ مرد قلندر ہے جو ان کے کہنے پر سب کچھ ہوتا چل رہا ہے. تو یہ ان کو جو آج انہوں نے کہا کہ آج کل جو ٹی وی چینلز پر ٹاغوت بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے حماد اظہر صاحب نے اسی حوالے سے یہ ٹویٹ کر لیا ہے. اس کے ساتھ حماد اظہر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ تاریخ سبق اور مستقبل کی سمت دیوار پر لکھی صاف نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیشہ سے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے والے مقتدر ایک بار پھر غلط اندازے لگا کر بیٹھے ہیں جو حسب روایت اور عنقریب غلط ثابت ہونے والا ہے. جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ دہرانے کی سزا پاتی ہے. یہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ دہرانے کی سزا پاتی ہے. یہ 1971 کی طرف حماد اظہر صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 1971 سے یہ لوگ سبق نہیں سیکھ چکے ہیں، ابھی ایک اور تاریخ یہ لوگ رقم کرنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر لیا گیا ہے جو کل پاکستان تحریک انصاف نے اسوات منگورہ میں ایک عظیم شان جلسہ کیا، اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے پیغام جاری کر دیا ہے. اور مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ آج گراسی گراؤنڈ منگورہ سے عمران خان، بشرا بی بی، سمت قیادت اور کارکنان کی رہائی، عوام مینڈیٹ کی واپسی اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ آج سے جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے. 1971 دہرانی اور لانگ مارچ سے پہلے تحریک کا آغاز اسی مقام سے ہوا تھا. پاناما کے بعد لاک ڈاؤن سے پہلے تحریک کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوا تھا، اور جب عمران خان کی حکومت ہٹانے کی سازش تیار ہوئی تو جلسوں جلوسوں کا آغاز بھی اسی مقام سے ہوا تھا. 9 مئی کے بعد جب ہر طرف
طرف خوف کا عالم تھا، تب بھی میرے شہر سوات سے ریلیوں اور کنونشن کا آغاز ہوا، جو آگے جا کر ایک بڑی انتخابی مہم میں بدلا۔ انشاءاللہ ماضی کی طرح یہ تحریک بھی انہی پہاڑوں کی دامن سے اٹھیں گے۔ ان پہاڑوں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی سرزمین کو آبزا کیا ہے، اس کی گلی کے کوچوں کو منور کیا ہے، تبتی زمینوں میں اس کی باسیوں کو اپنی سائے میں لیا ہے، ہمیشہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے مقدم رکھا ہے، اس کے امن کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ملکنڈ ڈویژن کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں۔ عمران خان کا ہر اول دستہ اسی کا بازو بننے اور آج اس ملک پر جن اندھیروں کی حکمرانی ہے، یہ جو حکم ہمیں اپنے ملک میں بے امن رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی ہی محافظ ہمارے شہر رگ پر پہنچ رکھا ہے، ہمارا دم گھونٹنے پر مؤثر ہے، یہ جو زبانوں پر قید بند لگا کر بیٹھے ہیں، ہر ذے شعور زیر عتاب ہے، ہر سوالی کے سر کو سوالی کا دڑکا ہے، جو بد قماش ہمارے حکمران آج کے شام ان کے پہاڑوں کی پشت پر غرب ہونے والا سورج اس طویل تاریک شب کی اختتامی گوڑیوں کی نوید ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گوڑیاں بھی کچھ کم کٹن نہیں ہوں گی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اندھیروں کے خلاف جنگ میں فتح ہمیشہ اجالوں کی ہوتی ہے، اور اپنا سینہ چیر کر اپنی خون دل سے وطن کی روشنی کرنے کا ہنر میری سرزمین کا ترا امتیاز ہے۔ یہ اصل میں جو آپ سب جانتے ہیں کہ مراد سعید بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو تھی، اور خاص طور پر جب وہ رپورٹ ہے تو ان کو یہ سزا اسی لیے دی جا رہی ہے کہ انہیں ایک تو پاکستان جو خیبر پختونخوا کی عوام کی آواز اٹھائی ہے، انہیں امن کی آواز اٹھائی ہے، انہیں اپنے لوگوں کے لیے امن چاہا، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ٹویٹ کل انہوں نے کی ہے۔